گزر جا عقل سے آگے کے یہ نور، گزر جا عقل سے آگے کے یہ نور، چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے، چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین ایک بار پھر حاضر ہو چکے ہیں لے کر سلسلہ جس کا نام ہے سفر کی کہانی۔ جی ہاں، یہ وہی پروگرام ہے جس کے اندر ہم ایک سفر کو بیان کرتے ہیں اور خیالات ہی خیالات میں ہم آپ کو ایک سفر پر لے کر چلتے ہیں۔ FGN چینل کے ناظرین، مسافر ہم سب ہیں اور آپ بھی ہمارے ساتھ میں رہیں گے، آپ ہمارے رفیق رہیں گے۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت کو میں شامل کرتا ہوں۔ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے کہ جو مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ اللہ اکبر۔ FGN چینل کے ناظرین، جنت کا راستہ یاد رکھنا ہے تو درود پاک کی کثرت کریں۔ آئیے درود پاک ہم بھی پڑھ لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، ظاہر ہے سفر ہم کو کرنا ہے تو سفر میں ایک لیڈر بھی ہوتا ہے جو سفر کو مزید آگے کی طرف بڑھاتا ہے۔ تو ہمارے ساتھ مولانا علی مدنی صاحب ہوتے ہیں۔ حضرت کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ اللہ پاک کا بڑا فضل ہے، ایک نیا سفر ہے، نیا سلسلہ ہے انشاءاللہ۔ الرحمن۔ آج کون سا سفر آپ بیان کرنا چاہیں گے؟ آج بھی ہم انشاءاللہ پچھلے ایپیسوڈ کی طرح اعلیٰ حضرت کا سفر بیان کریں گے۔ کیا بات ہے، لیکن پچھلی بار حج کا سفر تھا، اس بار کچھ اور ہوگا انشاءاللہ۔ اچھا، کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ یہ مہینہ بھی سفر کا چل رہا ہے اور دیکھیں پروگرام بھی سفر کی کہانی ہے اور سفر بھی بیان کیا جا رہا ہے تو وہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا سفر بیان کیا جا رہا ہے۔ اور سفر کہاں کا سفر ہے؟ اجمیر کا سفر ہے۔ آپ میں سے کئی لوگوں نے اجمیر کا سفر کیا ہوگا۔ چلیں تو پھر آج کا سفر شروع کرتے ہیں علی بھائی کے ساتھ انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی ماشاءاللہ، اللہ پاک برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ آمین۔ آج بھی انشاءاللہ الرحمن ہم سفر بیان کرتے ہیں اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کا۔ میں نے اس سے پہلے یہ بیان کیا تھا کہ اعلیٰ حضرت نے زندگی میں کچھ مختلف سفر اپنی مصروفیات سے وقت نکال کر کیے۔ جی، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے سفروں میں ایک بڑا ہی پیارا اور یونیک سفر جو ہوا کرتا تھا وہ تھا ہندوستان کے شہنشاہ، والی ہندوستان، سلطان الہند سیدنا معین الدین خواجہ حسن سنجری اجمیری رحمۃ اللہ تعالی کے دربار کا۔ اعلیٰ حضرت یقیناً بہت بڑے شہدائی تھے خواجہ غریب نواز کے، اور آپ تقریباً ہر سال ہی خواجہ صاحب کے عرس مبارک کے موقع پر جایا کرتے تھے۔ اور ہوتا یوں تھا کہ بھائی کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں اجمیر شریف میں جب جایا کرتے تو ہر سال وہاں پر آپ کا واز ہوا کرتا تھا عرس کے موقع پر۔ جی ہاں، اور یہ جو واز کی جو محفل ہوتی تھی، جو پروگرام ہوتا تھا، یہ وہاں کے جو کمیٹی کے جو لوگ تھے وہ کرواتے تھے۔ یعنی اس وقت کمیٹی والوں کا اور اعلیٰ حضرت کا جو محبت کا معاملہ تھا وہ دیکھنے والا تھا۔ یہ مطلب بڑی بات رہی ہے، تاریخ کے اندر ایسا بھی ہوا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت رحمۃ اللہ تعالی ہر سال تقریباً تشریف لے جاتے، حاضر ہوتے بارگاہ غریب نواز میں، اور آپ کا ایک واز ہوا کرتا تھا، بیان ہوا کرتا تھا۔ اور اس واز کے حوالے سے لکھنے والوں نے لکھا کہ بڑے بڑے وقت کے کچھ لوگ اس وقت آیا کرتے تھے نا، ابھی بھی آپ دیکھیں، یعنی بڑے بڑے حکمران، بڑے بڑے لوگ اس وقت کے جو نواب ہوا کرتے تھے، یعنی میں جو بات کر رہا ہوں 100 سال سے ہی پہلے کی بات کر رہا ہوں میں، اعلیٰ حضرت کے دور کی۔ تو اس وقت نواب لوگ ہوا کرتے تھے، حکمران ہوا کرتے تھے، وہ بھی بارگاہ غریب نواز میں آیا کرتے تھے حاضری دینے کے لیے۔ تو اعلیٰ حضرت کے خطاب میں وہ لوگ بھی شرکت کیا کرتے تھے، اور علماء کرام، واعظین، مقررین اور ادیب حضرات، شعراء، سب وہاں پر اس بیان کے اندر جمع ہوا کرتے تھے۔ پھر جو عوام کی تعداد ہے وہ تو پھر ہزاروں کے اندر ہی ماشاءاللہ ہوا کرتی تھی۔ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ جس طرح
حاضری دیا کرتے تھے. تو جی. یہ تو اعلیٰ حضرت سے پہلے بھی ایسا رجحان تھا نا جی. کہ حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عرس میں لوگ حاضر ہوا بالکل کرتے ایسے تھے, ہی جایا کرتے الحمدللہ, تھے. اور آج تک بھی آ رہے ہیں لوگ. اور پھر یوں بھی ہے کہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بے تاج بادشاہت عطا ہوئی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو یہ تھا بارگاہ غریب نواز میں آپ کا حاضر ہونے کا معاملہ. تو آپ ہر سال جاتے اور وہاں پر عرس کے موقع پر آپ کا واز ہوا کرتا تھا. ایک مرتبہ اسی طرح آپ کا سفر تھا اجمیر شریف سے. دہلی سے آپ نے ٹرین پکڑنی تھی, دہلی سے اجمیر شریف تک, یعنی بریلی سے آپ تشریف لائے دہلی. دہلی. سبحان اللہ, آپ کا دہلی, ماشاء اللہ. یہ تو آپ کا بھی دہلی ہے. سبحان اللہ, یعنی آپ کا مسکن ہے, ماشاء اللہ آپ کا مکان ہے وہاں پر, جی. آپ کی پیدائش ہے. تو اب دہلی جو ہے وہاں سے سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو سفر کرنا تھا, اور آپ کے ساتھ کچھ آپ کے مصاحبین, کچھ آپ کے مریدین بھی تھے. تقریباً 10 سے 11 آپ کے مریدین بھی آپ کے ساتھ اس سفر میں ہو لیے تھے. یعنی ہمارا سفر اب شروع ہو چکا ہے. جی, اعلیٰ حضرت کا سفر تو اسٹارٹ ہو چکا. بریلی سے آپ تو دہلی آ چکے, اب دہلی سے آپ کے ساتھ کچھ مریدین بھی تھے, تقریباً 10-11 کے قریب مریدین تھے. اور اس میں آپ کے کچھ خلفاء بھی تھے. ایک خلیفہ جو ہے میں ان کا تذکرہ کرنا چاہوں گا, جن کا مزار شریف جے پور میں اس وقت. اچھا, جی, کیا بات ہے. حضرت مولانا صوفی عبد الرحمن شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ, یہ جے پور تشریف لائے تھے اپنے وصال سے کچھ سالوں پہلے, اور ماشاءاللہ جے پور میں انہوں نے خدمت دین کی, مسئلہ کے آلات کا پرچار کیا. ان کا وہیں پر آج بھی جے پور کے اندر مزار شریف موجود ہے. تو یہ بھی آپ کے ساتھ تھے, یہ آپ کے مرید بھی ہیں اور آپ کے خلیفہ بھی ہیں حضور اعلیٰ حضرت کے. تو یہ بھی سفر میں ساتھ تھے, اور یہ خود اس پورے جو بھی واقعہ ہوا ہے اس سفر کے اندر, اس پورے سفر کے چشمدید گواہ ہے صوفی عبد الرحمن قادری رحمۃ اللہ علیہ, اور بھی جو مریدین تھے, لوگ تھے, وہ بھی اس کے گواہ ہیں. اب ہوا یوں کہ یہ جو ٹرین تھی اسٹارٹ ہوئی, یہ ٹرین جو تھی سپر فاسٹ ٹرین تھی نا اس وقت کی, یعنی میں بات کر رہا ہوں 100 سال پہلے. یعنی یوں سمجھیے کہ ہندوستان آزاد بھی نہیں ہوتا اس ٹائم پہ. ہمارا ہندوستان جو آزاد ہوا ہے 1347 میں آزاد ہوا ہے نا, اس سے بھی پہلے کا یہ واقعہ, یعنی 100 سال سے بھی پہلے. ہندوستان کی آزادی کو بھی 100 سال بھی نہیں ہوئے, آپ کو معلوم ہی ہے. تو اس سے بھی پہلے کا. اچھا, بڑی خوشائن بات ہے کہ ہم گفتگو کر رہے ہیں, اور کل کا دن انشاءاللہ 15 اگست ہے, ہمارے ملک وطن عزیز کی آزادی کا دن بھی ہے انشاءاللہ. کل وہ بھی انشاءاللہ دھوم دھام سے منانا ہے ہمیں, اس کا جشن بھی. تو خیر, اب یہ کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی وہ اس گاڑی کے اندر سوار ہوئے. اب سوار ہوئے تھے, ٹرین چلتی 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 چلتی, راستے میں کئی اسٹیشن پڑتے ہیں. ایک اسٹیشن اس وقت پڑا کرتا تھا, آج بھی موجود ہے, راجستھان میں پڑتا ہے, وہ پھولیرا جنکشن. پھولیرا جنکشن بڑا مشہور ہے, اور اس وقت جو ہے ہندوستان کے بڑے اسٹیشنوں میں اس کا شمار ہوتا تھا. پھولیرا جنکشن کے نام سے مشہور ہے, آج بھی وہ موجود ہے. آج بھی اگر آپ کبھی دلی سے اجمیر شریف آئیں گے تو ہو سکتا ہے کہ جس روٹ سے آپ آ رہے ہوں تو وہ پڑے گا راستے میں, اور اس کے ایک اسٹیشن کے بعد اجمیر شریف ہے, پھولیرا ہے. پھولیرا کے بعد پھر کشن گڑھ آتا ہے, کشن گڑھ کے بعد اجمیر شریف ہے, یعنی قریب ہی اس کے اجمیر شریف پڑتا ہے. یہاں پر جب گاڑی رکی تو آپ کو پتہ ہی کہ جو بڑے اسٹیشن ہوتے ہیں وہاں پر گاڑی کچھ زیادہ ٹائم کے لیے رکتی ہے. چھوٹے اسٹیشنوں پر 2 منٹ کی رکتی ہے, بڑا اسٹیشن ہو تو 5 منٹ بھی رکتی ہے, 10 منٹ بھی رکتی ہے. تو یہ سلسلہ اس وقت بھی ہوا کرتا تھا. اب گاڑی کچھ دیر رکنے تھی, ظاہر سی بات ہے, بڑا اسٹیشن تھا, مغرب کا وقت ہو گیا. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے جو مریدین تھے, آپ کے ساتھ جو لوگ ساتھ میں آئے تھے, ان سے فرمایا کہ نماز مغرب کا وقت ہو چکا ہے, کیا یہ اچھا ہو کہ ہم لوگ یہاں اسٹیشن پر ہی جماعت کا سلسلہ کر لیتے ہیں. چنانچہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے مصاحبین اور ساتھ والوں کو, جو بھی آپ کے ساتھ تھے, یقیناً سفر اعلیٰ حضرت کے ساتھ ہے تو نماز کیسے قضا ہو جائے ان کی, اعلیٰ حضرت کے ہوتے ہوئے, اللہ اکبر. خیر, آپ باہر تشریف لائے, دریا وغیرہ اور چادریں بچھانا شروع کی گئی, جماعت ہونی ہے انشاءاللہ. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ آپ میں سے جن کا وضو نہیں, وضو کر لیجئے. میرا الحمدللہ وضو ہے. آپ اکثر با وضو رہا کرتے تھے, اور آپ نے کہا کہ آپ لوگ جلدی وضو کی, جن کا وضو ہے آ جائیے, میں جماعت کے لیے آگے بڑھتا ہوں. آپ یہ کہہ کر آگے بڑھے, اور آپ نے فرمایا کہ اطمینان کے ساتھ ہمیں نماز ادا کرنی, کوئی جلدی نہیں ہے, انشاءاللہ ٹرین ہمارے بغیر نہیں جائے گی, آپ لوگ بالکل خوف نہ کیجیے گا. یہ فرمایا, اور آپ امام بن کر آگے تشریف لائے. آپ نے اللہ اکبر کہہ کر وہ نماز شروع فرما دی. اب پہلی رکعت اسٹارٹ ہوئی, اب پیچھے کچھ مقتدی ہیں, کچھ وضو بھی کر رہے ہیں, وضو کرتے آتے جا رہے ہیں, شامل ہوتے جا رہے ہیں, کچھ پہلے صاحب کے ساتھ موجود تھے. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سید اعلیٰ حضرت نے اب نماز اسٹارٹ کی, قرات وغیرہ کی, رکوع سجدہ. پہلی رکعت جب مکمل کی, پہلی رکعت مکمل ہوتے ہی اب ٹرین کی سیٹی بج گئی. اللہ, مغرب میں 3 رکعت فرض ہے نا, پہلی رکعت پڑھی اور ٹرین کی سیٹی بج گئی. ابھی تو 2 رکعت باقی, 2 رکعت باقی ظاہر ہے, اور نماز پوری بھی کرنی ہے. اب ایسے میں حکم تو یہ ہے کہ نماز کو توڑ دینا چاہیے. اگر عام لوگوں کے لیے حکم یہ ہے کہ اب اگر ایسا ہے تو ہم نماز توڑ سکتے ہیں اور
تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ہے انہوں نے نماز پڑھانا شروع کی. ایک رکعت ہوئی, سیٹی بج گئی. اچھا, اب آپ نے دیکھا ہوگا, کبھی آپ نے بھی ٹرین کا سفر یقیناً کرتے ہی ہوں گے, کئی لوگ جب اسٹیشن آتے ہیں نا تو نیچے اتر جاتے ہیں نا ڈبے سے, کئی لوگ. اچھا, کچھ لوگ ضرورت کے لیے اترتے ہیں, پانی لینا ہے یا کچھ کھانے کی چیز لینی ہے یا کچھ لینا ہے. کچھ لوگ ایسی تفریح کے لیے, چلو آپ آئے ہیں, بڑا اسٹیشن ہے, تھوڑا گھوم بھی لیں, 5 منٹ کے لیے رکے گی, تھوڑا دیکھ لیتے ہیں. تو لوگ باہر تھے, جب جیسی سیٹی بجتی ہے لوگ فوراً بھاگنا شروع کرتے ہیں, لوگ ٹرین میں چڑھ جاتے ہیں. اب یہ سب لوگ تو بھاگ رہے ہیں جو باہر تھے, جو سامان کے لیے نیچے اترے تھے, لیکن اعلیٰ حضرت کے ساتھ جو لوگ شامل تھے نا, اعلیٰ حضرت نے نماز نہیں توڑی, اور پیچھے جو لوگ تھے نا اچھا وہ بھی سمجھدار تھے. انہوں نے بھی گویا کہ یہ پکا عہد کیا ہوا تھا, اور یہ ذہن میں تھا کہ جس امام کے پیچھے نماز پڑھی ہے نا, وہ امام کوئی معمولی امام نہیں ہے, یہ وقت کا امام ہے, امام اہل سنت اعلیٰ حضرت ہے. اور جب تک یہ نماز نہیں توڑتے تو اپنے کو بھی کوئی خوف نہیں ہے, ان کے بغیر ٹرین جا ہی نہیں سکتی ہے. اللہ اکبر. یہ لوگوں کا کامل یقین تھا امام اہل سنت اعلیٰ حضرت پر. تو جو لوگ پیچھے نماز پڑھ رہے تھے اطمینان کے ساتھ, کوئی گھبراہٹ نہیں, کوئی ہلا نہیں, کوئی بھاگا نہیں. باقی پیسنجر جو ہے نا وہ بڑھنے لگے, ٹرین کے اندر سب گھس گئے. اب جناب ٹرین کی دوسری سیٹی بجی, یہاں تک کہ آپ دوسری رکعت اسٹارٹ کری تو ٹرین کی آخری سیٹی, تیسری سیٹی بھی بج گئی. اچھا, اور ان کی دوسری رکعت چل رہی ہے, اور یہ اطمینان کے ساتھ, خشوع و خضوع کے ساتھ جو ہے نا وہ نماز کے اندر مصروف ہے, پوری جماعت. رکعت بھی باقی ہے. ہاں, ابھی دوسری چل رہی ہے, دوسری مکمل نہیں ہوئی. اچھا, اب ادھر جو ظاہر سی بات ہے ٹرین کا اپنا ٹائم ہے, جی جی, تو وہ کچھ لوگوں کے لیے تو رکے گی نہیں, ٹرین کا اپنا ٹائم ہے. اب ٹرین کا جو ڈرائیور ہے اس نے ٹرین آگے بڑھانا شروع کی, کوشش کی تو آگے ٹرین بڑھی نہیں. اس نے پھر جناب کوشش کی, اس نے پھر کوشش کی, لیکن وہ ہو ہی نہیں رہا. جو گارڈ تھے انہوں نے دیکھا ٹرین میں کچھ خرابی وغیرہ تو نہیں ہے, چیک وغیرہ کیا, پہیا وغیرہ سب ٹھیک تھا. اب ڈرائیور نے کہا چیک کرنے کے لیے ٹرین کو جو ہے نا وہ پیچھے ہی کی طرف کیا. پیچھے جیسے کر رہا تھا, پیچھے ٹرین جا رہی ہے, اچھا, لیکن آگے بڑھاتا تو آگے بڑھتے ہی نہیں. اب بڑا پریشان ہوا, ایسی کشمکش میں تھا. اچھا, اسٹیشن ماسٹر ہوا کرتے تھے نا, اسٹیشن ماسٹر جو تھا وہ یعنی اس وقت کا وہ پورا وہ سسٹم دیکھتا ہے, وہ اسٹیشن ماسٹر جو ہوتا ہے نا, اسٹیشن کے سارے معاملات اس کے ذمہ ہوتے ہیں, وہ تھا انگریز. صحیح, وہ اپنے کمرے کے اندر بیٹھا ہوا تھا. اب اس نے دیکھا ٹرین کا ٹائم ہو چکا ہے, ٹرین آگے بڑھ کی نہیں رہی ہے, وہ اپنے کمرے سے باہر آیا. انگریز تھا وہ, اور چونکہ اس وقت میں یعنی 100 سال پہلے میں بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے, اس وقت آپ کو پتہ ہی ہندوستان میں انگریزوں کی حکومت تھی, ہمارا ملک آزاد نہیں ہوا تھا, تو انگریزوں کی حکومت ہوا کرتی تھی. تو اس نے جو ہے نا باہر آ کر ڈرائیور سے پوچھا, بھائی کیا بات ہے, ٹرین آگے بڑھاؤ, ٹائم ہو چکا ہے, پیچھے دوسری ٹرین بھی آئے گی, ظاہر سی بات اس کا بھی ٹائم ہوتا ہے. تو اس نے کہا کہ سر میں تو کوشش کر رہا ہوں, بڑھ ہی نہیں رہی ہے. اچھا, اس نے کہا ایسا کرو, انجن کو ٹرین سے کاٹ کر الگ کر دو, یعنی ٹرین کو جو ایک انجن آگے ہوتا ہے, باقی پیچھے ڈبے ہوتے ہیں, تو انجن کو آگے کر کے پھر دیکھو چل رہا ہے نہیں چل رہا ہے, یعنی انجن کا کنیکشن ڈبوں سے الگ کر دو. ہاں, کاٹ کر کے الگ کر کے چلاؤ. اس نے جب چلانا شروع کیا تو پھرتی سے چل پڑا. اچھا, ہاں, لیکن جب اس کو ڈبوں کے ساتھ پھر کنیکٹ کیا تو پھر نہ چلے. اب بڑا پریشان ہوا, کشمکش میں ہوا. اچھا, ایک گارڈ جو تھا وہ مسلمان تھا نا, وہاں جو کھڑا ہوا تھا, وہ اعلیٰ حضرت جہاں پر نماز پڑھا رہے تھے اسٹیشن کے اوپر جس مقام پر, اور جو پوری جماعت آپ کی چل رہی تھی, وہیں پر وہ گارڈ کھڑا ہوا تھا. وہ جو اسٹیشن ماسٹر تھا جو انگریز تھا, اس نے پوچھا کہ بھئی کیا بات ہے, ٹرین بڑھ کیوں نہیں رہی؟ تو وہ مسلمان تھا, سمجھدار تھا وہ جو گارڈ تھا. اس نے کہا کہ سر مجھے لگتا ہے ہو نہ ہو, یہ جو بزرگ نماز پڑھ رہے ہیں, یہ جو حضرت نماز پڑھ رہے ہیں, مجھے کوئی پہنچی ہوئی شخصیت لگتے ہیں, یہ ہمارے مسلمانوں کے کوئی رہنما لگتے ہیں, امام لگتے ہیں, اللہ کے ولی لگتے ہیں. یہ ہو سکتا ہے کہ انہی کی وجہ سے ہو, کیونکہ ٹرین چیک کر لی, نہ پہیوں میں کوئی مسئلہ ہے, نہ ٹرین میں کوئی مسئلہ ہے, نہ انجن کا کوئی مسئلہ ہے. پیچھے لے جاتے تو جاتی ہے, آگے نہیں جاتی ہے. ٹرین سے اور اس کو الگ کر کے چلایا تو بھی چل رہا ہے, لیکن ساتھ میں نہیں چل پا رہا ہے. سارا مسئلہ کلیئر ہے, سب کچھ کلیئر ہے, کوئی خرابی اس میں نظر نہیں آ رہی ہے. لگتا ہے کہ انہی کی وجہ سے رکی ہوئی ہے. وہ جو انگریز تھا, وہ جو اسٹیشن ماسٹر تھا, یہ بات اس کو کلک ہوئی نا, اس کے دل پر لگی, اور اس کے دل میں بھی جو نا یہ ہیبت تاری ہوئی, وہ قریب آیا. اچھا, وہ تھا انگریز, لیکن چونکہ کئی سالوں سے ہندوستان میں رہ رہا تھا, تو وہ ہندی اردو وغیرہ بھی وہ کافی سیکھ گیا تھا, اور یہ ساری باتیں جو نا وہ اردو کے اندر ہی وہ کر رہا تھا اس سے. خیر, اعلیٰ حضرت نے نماز مکمل کی, 3 رکعت مکمل ہوئی. آپ نے زور سے کہا درود پاک پڑھیے, درود پاک پڑھ کے آپ نے جو ہے نا وہ دعا شروع کر دی. دعا مکمل ہوئی تو وہ جو فوراً آگے آیا اسٹیشن ماسٹر جو تھا, انگریز تھا, اس نے کہا کہ ادب کے ساتھ حضور تھوڑا جلدی کیجئے, ٹرین شاید آپ کی وجہ سے رکی ہوئی ہے, چل نہیں پا رہی ہے. آپ نے کہا دیکھیے الحمدللہ, ہم اب اعلیٰ کا انداز دیکھیں نا,
اب نیکی کی دعوت کا موقع ملنا چاہیے, آپ نے نیکی کی دعوت دی اور فرمایا دیکھو مسلمان کے لیے ہر 5 وقت کی نماز پڑھنا فرض ہے, لہٰذا یہ فرض نماز کا وقت ہے, ہم اطمینان سے نماز پڑھ لیں انشاءاللہ, پھر کوئی مسئلہ نہیں, تمہاری ٹرین میں چل جائے گی, آپ اطمینان رکھیے. یہ بات اس کو بڑی جو ہے نا وہ گہری لگی کہ مطلب یہ ان کو اپنی نمازوں کا, عبادتوں کا اتنا اہتمام ہوتا ہے. تو کہا ٹھیک ہے آپ نماز پڑھ لیجئے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے نماز الحمدللہ مکمل کی. نماز مکمل کرنے کے بعد آپ اپنے کوچ میں چڑھے اور فرمایا کہ جتنے لوگ ہمارے ساتھ ہیں آ جائیں, انشاءاللہ آپ ٹرین چل جائے گا, اللہ کی رحمت سے امید ہے. آپ گئے اور ایسا ہی ہوا, وہ ٹرین چل پڑی. کیا بات ہے. اچھا اسٹیشن ماسٹر تو چونکہ ظاہر اس کو وہیں رہنا تھا, اس کی ڈیوٹی وہیں کی تھی نا, پھلیرا اسٹیشن کی, تو اس نے تو آپ کو سلام وغیرہ اپنے انداز میں کیا, چونکہ وہ اس وقت یعنی مسلمان نہیں تھا, انگریز تھا. تو اس نے کہا کہ سلام وغیرہ, اور اس نے آپ کا احترام کیا ادب کے ساتھ. اور یہ ٹرین تو چل گئی نا, یہ ٹرین اجمیر شریف پہنچ گئی. اعلیٰ حضرت وہاں پر گئے, حاضری وغیرہ بھی جو معاملات ہونے تھے وہ ہوئے. اب یہ جو اسٹیشن ماسٹر تھا رات میں یہ سونے کے لیے بستر پر آیا. اچھا. اب پوری رات یہ کروٹیں بدلتا رہا, کیونکہ وہ سارا منظر اس کے نگاہوں میں تھا نا, کبھی دیکھا نہیں اس نے. بھائی یہ بھی کبھی ہو سکتا ہے صحیح کہ ایک بندے کے لیے پوری کی پوری ٹرین روک دی گئی, ہماری طاقتیں وہاں پر کام نہیں کر رہی ہیں, جناب بڑے بڑے جو نا وہ دانشور لوگ موجود ہیں, اس کے ماہرین موجود ہیں, ٹرین چلانے والا ڈرائیور موجود ہے, وہ کوشش کر رہا ہے, میں کوشش کر رہا ہوں, گارڈ لگے ہوئے ہیں, ساری ٹیکنیک ہم نے استعمال کر لی, کچھ کام ہی نہیں آ رہی ہے. یہ ایسا کیس ہو سکتا ہے, یہ بندہ ہے کون؟ بس وہ اعلیٰ حضرت کا سمجھیے کہ گرویدہ ہو گیا نا, اور اس نے یہ ٹھان لی کہ کل صبح ہوتے ہی مجھے اجمیر شریف نکلنا ہے. کیا بات. ابھی تو اعلیٰ حضرت وہیں پر ہوں گے. اس نے یہ پلاننگ کر لی, رات بھر یہ سوچتا رہا, اس کو نیند ہی نہیں آئی. اگلے دن جو نا اس نے یہ ٹھانی کہ مجھے جانا ہے اور ان کی بارگاہ میں مجھے حاضر ہو کر دامن اسلام سے مشرف مجھے ہونا ہے, انشاءاللہ مشرف بہ اسلام ہونا ہے. یہ سوچ کر جناب والا اس نے اپنے گھر کے افراد کو, اس کے اپنے بچے وغیرہ جو بھی تھے, فیملی کے 9 لوگوں کو ساتھ لے کر وہ اگلے دن اجمیر شریف پہنچا. یعنی وہ بھی سفر پر نکل گیا. جی ہاں, اب اس کا بھی سفر اسٹارٹ ہوا. میں نے کہا نا کہ آپ کو پھلیرا سے اجمیر بہت قریب ہے نا, پھلیرا کے بعد ایک اسٹیشن آتا ہے کشن گڑھ, اس کے بعد ڈائریکٹ اجمیر شریف ہی ہے. صحیح. تو جناب یہ اپنے مصاحبین کے ساتھ, اپنے گھر کے افراد کے ساتھ 9 لوگوں کے ساتھ وہاں پہنچا اور گیا تو اس نے جاتی کیا دیکھا کہ شاہ جہانی مسجد سامنے ہی مسجد ہے, جو گئے ہوں گے انہوں نے دیکھا ہوگا. تو وہیں پر مسجد میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کا خطاب جاری ہے, آپ کا بیان ماشاءاللہ وہ چل رہا ہے. اس نے دیکھا موقع اچھا, یہ بھی جا کر بیٹھ گیا, بیان سنا, بڑا پیارا پرمغز بیان تھا, بڑا اصلاحی بیان تھا. بیان ختم ہونے کے بعد یہ شخص جو ہے نا وہ بارگاہ اعلیٰ حضرت میں حاضر ہوا اور کہا کہ سر آپ نے مجھے پہچانا, میں کل جو ملا تھا وہاں پر آپ نماز پڑھ رہے تھے, میں آیا تھا آپ کے پاس. ہاں آپ نے فرمایا ہاں میں تمہیں پہچان گیا ہوں, تم تو وہی ہو اسٹیشن ماسٹر. کہا سر میں وہی ہوں, اور میں آج کل کے اس واقعے سے بڑا متاثر ہوا ہوں. یقین مانیے اسلام کی ہیبت میرے دل میں طاری ہو گئی ہے, اور میں آج اکیلا نہیں بلکہ آپ دیکھیں میرے بچے بھی میرے ساتھ میں ہیں, میں پوری فیملی کو لے کر, سارے گھر والوں کو لے کر, 9 افراد کو لے کر یہاں پر حاضر ہوا ہوں. بس آپ کلمہ پڑھائیے اور مجھے داخل اسلام کر لیجیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بس وہ کہنا تھا اعلیٰ حضرت نے, وہ ہزار لوگ, اور اس میں تو آپ کو پتہ ہی ہے ہزاروں لاکھوں لوگ ماشاءاللہ بھیڑ ہوتی ہے. پھر بیان بھی تھا اعلیٰ حضرت کا, اس کے فوراً بعد جو ایک مجمع تھا, ان سب کو گواہ کر کے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو کلمہ شہادت پڑھایا. الحمدللہ وہ اور اس کے فیملی کے 9 افراد جو ساتھ میں تھے سارے کے سارے مشرف بہ اسلام ہو گئے. سبحان الحمدللہ. تو یہ گھرانہ اسلامی گھرانہ ہو گیا. پھر اعلیٰ حضرت کو کچھ وصیت بھی کی اور اس کو نصیحت فرمائی کہ اب ماشاءاللہ آپ ہمارے اسلامی بھائی ہیں, نماز کا اہتمام کیجیے گا, زکوٰۃ دینا ہے ہر سال انشاءاللہ, آپ نے روزہ بھی رکھنا ہے ماہ رمضان کا, اور اللہ پاک موقع دے آپ کو, آپ ماشاءاللہ دولت مند بھی ہیں, آپ کو حج بھی ضرور کرنا ہے. آپ نے اس کو وصیت کی, فرمایا قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنا ہے, اور جب اپنے وطن جاؤ ہندوستان سے, آپ جب بھی آپ کو جانا ہوگا تو وہاں جا کر بھی دین اسلام کی تبلیغ کرنی ہے, دین پر قائم رہنا ہے. یہ بہت ساری وصیتیں امام علیہ سنت اعلیٰ حضرت اس کو فرماتے رہے. وہ ہاں کرتا رہا الحمدللہ. وہ پھر یہ خبر چونکہ ایک بڑی خبر تھی نا, اسٹیشن ماسٹر کا اپنا مقام ہوتا ہے, اسٹیشن ماسٹر ایک بڑا عہدہ ہوتا ہے. اب اس وقت کے جو دیگر انگریز تھے ہندوستان میں, یہ خبریں ان تک پہنچی تو ایک ان کے لیے ایک جھٹکا تھا کہ یہ مطلب بہت بڑا واقعہ ہوا ہے. تو خیر ان لوگوں کو ایک تھوڑا یہ بھی تھا, لیکن بیان کرنے والوں نے, مورخین نے, بزرگوں نے اس بات کو بیان کیا کہ پھر الحمدللہ وہ جو شخص تھے جو پہلے انگریز تھے ماشاءاللہ دامن اسلام سے وابستہ ہو چکے تھے, انہوں نے ہندوستان میں رہ کر پورا قرآن کریم پڑھا, قرآن کریم کی تعلیم حاصل کی. پھر قرآن کریم پڑھنے کے بعد ایک وقت آیا کہ اپنے وطن وہ چلے گئے, اپنے ملک میں جہاں سے وہ آئے تھے.
وہاں جانے کے بعد بھی پوری زندگی ان کے حوالے سے یہی بتایا جاتا ہے کہ اسلام پر رہے, الحمدللہ دین اسلام کی تبلیغ کی, قرآن کریم کی تعلیم حاصل کی, آگے نماز وغیرہ, زکوٰۃ, حج وغیرہ جو بھی معاملات کرنے تھے انہوں نے کیے. تو اس انداز سے یہ واقعہ ہوا الحمدللہ. تو یہ ایک یادگار سفر جو کئی لوگوں نے, کئی خلیفہ اعلیٰ حضرت نے اس کو دیکھا, اس کو بیان کیا, اور یوں الحمدللہ یہ ایک سفر تھا ایسا یادگار تھا. غریب نواز کی برکتیں بھی ایک طرف حاصل ہو رہی ہیں, ایک طرف دین اسلامی پھیل رہا ہے. جی جی, یہ واقعہ تو ماشاءاللہ بیان کیا جاتا ہے کافی کہ اعلیٰ حضرت جب نماز پڑھ رہے تھے تو ٹرین رکی ہوئی, یہ کرامت کے طور پر بیان کیا جاتا ہے, کرامت کے طور پر بیان کیا جاتا ہے. لیکن آپ نے اس کو جو واضح طریقے سے جو بیان کیا ہے کہ یہ کیا ماجرا تھا, اعلیٰ حضرت کہاں جا رہے تھے, کہاں سے آپ کا سفر شروع ہوا تھا, یہ واقعی میں آؤٹ کلاس ہے. اور اس کے بارے میں جو آپ نے مطلب جو بتایا ہے آؤٹ کلاس, مزہ آ گیا. FGN چینل کے ناظرین, واقعی میں یہ واقعہ آپ نے تو سنا ہوگا کرامت کے طور پر کہ اعلیٰ حضرت جب نماز پڑھ رہے تھے تو تب وہ ٹرین نہیں چلی, آپ کی نماز مکمل ہوئی جب وہ چلی تھی. یعنی وہ اعلیٰ حضرت کے حکم کی ایک طریقے سے پابند سی ہو گئی تھی, اللہ پاک کے حکم سے وہ ٹرین چلی نہیں تھی. اس میں آپ یہ بھی دیکھیں نا کیف بھائی, ماشاءاللہ اعلیٰ حضرت کے اس واقعے میں بہت کچھ سیکھنے کو ہے. بہت کو بھی آپ دیکھیں ایک تو نمازوں کا اہتمام, ابھی میں مزید اسی کی طرف جانے والا تھا, کیونکہ دیکھیں ہم نارملی پتہ ہے سفر کر رہے ہوتے ہیں تو مطلب دنیاوی طور پر تو اس کے عیش کے لیے کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, گھومنے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ میں مائنڈ فریش کے لیے جا رہا تھا, کوئی کہتا ہے فیملی ٹائم کو سپینڈ کر رہا تھا میں. تو اس طرح ہم دیگر سفر کر رہے ہوتے ہیں, کوئی بزنس کے طور پہ کر رہا ہوتا ہے, لیکن اس کو فکر نہیں ہوتی کہ میں ایک مسلمان ہوں, میری ذمہ داری نماز پڑھنا ہے, میری ذمہ داری دوسروں کو نماز کے لیے کہنا ہے, میری ذمہ داری یہ ہے کہ میں کسی کو اچھی بات بتاؤں. ان چیزوں کو ہم بالکل سفر میں بھول جاتے ہیں, نمازوں کی پابندیاں نہیں ہو رہی ہوتی. یعنی یہاں تک میں یہ سمجھتا ہوں, میں نے اپنے طور پر اس چیز کو سمجھا ہے, پکا نمازی کسی کو دیکھنا ہو نا تو دو چیزیں اس کی دیکھ لو. میں یہ سمجھتا ہوں پکا نمازی, ایک تو سفر میں اگر وہ نماز پڑھتا ہے, ٹھیک ہے, یہاں پر تو بندہ نماز پڑھتا ہے, نماز کی پابندی بھی کر لیتا ہے, سفر میں بندہ نماز قائم رکھے, بالخصوص لمبے سفر ہو, 5 وقت کی نماز بیچ میں آ رہی ہے, 4 وقت کی آ رہی ہے, بندہ نماز پڑھ رہا ہے, ایک تو یہ ہے. اور دوسرا فجر میں جو بندہ نماز پڑھ لیتا ہے نا, ٹھنڈی کی راتیں ہوں اور فجر میں اٹھ جائے, دو چیزیں جس میں ہو جائے نا, وہ پکا نمازی اس کو آپ کہہ سکتے ہیں. ورنہ عام نمازیں میں جانا اتنا مشکل نہیں ہے, ظہر میں بندہ جاگا ہوتا ہے, عصر میں, مغرب میں, عشاء میں نماز پڑھ لیتا ہے, لیکن فجر میں ایک مشکل ہوتا ہے, بندہ نیند سے اٹھنا, پھر سردی کی راتوں میں اٹھنا, ایک سفر میں اٹھنا, سفر میں نماز پڑھ لینا. یہ دو چیزیں جس میں پائی جائے یقیناً وہ پکا نمازی. صورت نکل ہی آتی ہے نماز, اگر آپ نیت رکھیں, پکی نیت کر کے نکلے اور اچھی نیت کر کے نکلے اور اللہ سے دعا کر کے نکلے, یا رب میرا سفر ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میری نماز کوئی قضا نہ ہو, نماز کوئی نہ چھوٹے, تو راستہ بنانے والا ہے, تو اسباب پیدا کرنے والا ہے. یوں سفر کے لیے آپ دعا کر کے نکلیں تو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ راستہ ضرور نکلے گا. اور فکر مند رہیں, اب کتنا وقت رہ گیا ہے, یہاں میں نماز پڑھ سکتا ہوں کیا اس موقع پہ میں نماز پڑھ سکتا ہوں. تو پوری پلاننگ کر کے نکلے. ہو سکے تو ایسی ٹرین کو سلیکٹ کریں جس میں نماز کے وقت کم آتے ہوں, ایسے سفر سے بچیں جس میں زیادہ نماز کا وقت. کوشش کریں کہ رات کے سفر زیادہ کریں, رات میں چونکہ ایک ٹائم ہوتا ہے نا, عشاء بعد فجر تک لمبا ٹائم ہوتا ہے, اس وقت میں نماز کا وقت ہوتا ہی نہیں ہے. جی, اور پھر اس طرح اگر چلے کوئی ٹرین آپ نے ایسی کر لی, کوئی سفر آپ کا ایسا ہے جس میں نماز آ رہی ہے, تو کوئی نہ کوئی صورت نکالے, انشاءاللہ صورت نکل آئے گی. ماشاءاللہ بہت پیارا سفر بیان کیا علی بھائی, مزہ آ گیا. اور اعلیٰ حضرت کا جو واقعہ ہے یہ میں امید کرتا ہوں سب کے ذہن میں بیٹھ گیا ہوگا کہ وہ اعلیٰ حضرت کا اجمیر کا سفر تھا جس میں یہ کرامت ہوئی. اچھا, آخر میں ایک احتیاط بھی عرض کروں گا میں, کوشش جیسے نماز کے حوالے سے, ہم نے ٹرین میں چونکہ سفر ہمارے ہندوستان کے اندر ہی ماشاءاللہ ہوتے ہیں, تو اب اس میں خاص خیال یہ رکھنا ہے کہ ایک تو اچھا نماز جب پڑھنا ہونا, جیسے کئی لوگ اسٹیشن پہ نماز پڑھتے ہیں نا, تو اس میں خیال یہ رکھنا ہے کہ حقوق عامہ تلف نہ ہو. صحیح. بعض اوقات کیا نا, ہم اپنی وجہ سے دوسروں کو بولنے کا موقع دیتے ہیں, ٹھیک ہے, دیکھیں ہندوستان ہم سب کا ہے نا, یا مسلمان بھی ہیں تو دوسرے مذہب کے لوگ بھی رہتے ہیں. اب ہم اپنی عبادت اگر اس انداز سے کریں, آپ نے مثال طور پر راستے میں مصلی بچھا دیا, اب دیگر لوگ آ رہے ہیں, پیسنجر ان کے آنے جانے کا راستہ ہے, تو اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے. نماز پڑھنی آپ کوشش کریں ایسی جگہ تلاش کریں جہاں لوگوں کا گزر بسر نہ ہو, ورنہ پھر ظاہری بات ہے ہماری وجہ سے لوگ اسلام پر انگلی کیوں اٹھائیں. تو اس لیے اگر نماز پڑھنی ہے, بے شک نماز پڑھنی ہے, آپ ایسی جگہ تلاش کریں جہاں پر اسٹیشن پر لوگوں کا گزر بسر نہ ہو. اچھا, اسی طریقے سے ٹرین کے اندر بعض لوگ نماز پڑھتے ہیں,
تو بعض اوقات اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کو ملتی ہے کہ وہ جہاں سے گزرنے کا راستہ وہاں کھڑے ہو گئے. تو اس کی اجازت نہیں ہے. اگر ٹرین میں بھی نماز پڑھنی ہے آپ کو تو کوشش کریں کہ جو چڑھنے کی جگہ ہوتی ہے نا جہاں سے گیٹ ہوتا ہے اس کونے میں آپ چڑھیں, وہاں سے پڑھ لیں. اس انداز سے کسی کو دقت ہماری وجہ سے نہ ہو. یہ سب چیزیں پھر یہ علم بھی ہونا ضروری ہے کہ مسافر کی نماز کیسی ہوتی ہے. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا بڑا پیارا رسالہ ہے مسافر کی نماز, آپ اس کو ضرور پڑھ لیں کیونکہ دیکھیں سفر تو ہم سب کرتے ہیں تو اس کا علم بھی ہونا ہمیں بہت ضروری ہے. تو آپ یہ رسالہ پڑھ لیں گے تو بہت ساری چیزیں اس میں واضح ہو جائیں گی اور آپ کو علم دین حاصل ہوگا. FGN چینل کے ناظرین, آج کا سفر یہی ہم مکمل کرتے ہیں. آئندہ انشاءاللہ الکریم بڑا انٹرسٹنگ اور کچھ یونیک سفر لے کر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنا خاص خیال رکھیں. FGN چینل دیکھتے رہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. گزر جا عقل سے آگے کے یہ نور, گزر جا عقل سے آگے کے یہ نور. چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے, چراغ راہ ہے منزل نہیں.